مجھے ڈر ہے تمہاری اس مداخلت پر وہ ناراض ہو کر تمہارے لیے مزید مسائل نہ کھڑے کرتے۔ یاد رکھو، تم ابھی تک ضمانت پر ہو، تمہیں مکمل رہائی نہیں ملی۔ میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں یہ خطرہ مول لینا چاہوں گا۔ رحمان صاحب نے ہنکارا بھرا اور ٹھیک 3 گھنٹے بعد مغرب سے کچھ پہلے مجھے ایک عظیم و شان کوٹھی کے بہت بڑے سے گیٹ کے قریب اتار کر پولیس کی جیپ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر مغرب کی اذان ختم ہوتے ہی گیٹ پر لگی گھنٹی پر انگلی رکھ دی۔ کچھ دیر بعد اندر سے انٹرکام پر کسی کی آواز ابھری۔ کون ہے؟ میں عبداللہ ہوں، مجھے ریحان صاحب سے ملنا ہے۔ فوراً جواب ملا۔ وہ اس وقت کسی سے نہیں ملتے، آپ صبح آئیں۔ انٹرکام پر کچھ دیر کے لیے گہری خاموشی طاری رہی۔ پھر کوئی تھکی تھکی سی آواز میں بولا، ہاں بولو، کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ یہ آواز میرے لیے اجنبی تھی۔ مجھے یوں لگا جیسے کوئی عورت ریحان کی آواز میں بولنے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں کچھ دیر تو اس آواز کے اتار چڑھاؤ ہی میں الجھا رہا۔ انٹرکام پر دوبارہ ذرا درستی سے پوچھا گیا، تم کچھ لیلا کے بارے میں بتانے والے تھے؟ جی، لیکن آپ کون بول رہے ہیں؟ کیا میں ریحان صاحب سے بات کر سکتا ہوں؟ دوسری جانب سے جھنجھلاتی ہوئی تیز آواز ابھری۔ میں ریحان بول رہا ہوں، جلدی بولو، تمہیں کیا کہنا ہے؟ اس بار آواز واقعی ریحان ہی کی تھی۔ میں نے اپنی درخواست دہرائی، کیا میں آپ سے مل کر بات نہیں کر سکتا؟ آپ اپنے مہمانوں کو اس طرح دروازے ہی سے بات کر کے لوٹا دیتے ہیں۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی۔ شاید انٹرکام رکھ دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گیٹ کے قریب قدموں کی چاپ ابھری اور دربان نے گیٹ کھول دیا۔ دروازے کے بالکل سامنے اندر جاتی پکی سڑک کے دونوں طرف دور تک خوبصورت بجلی کے کمان نما کھمبوں کی قطار سے چلتی گئی تھی، اور جن پر لٹکے چھوٹے چھوٹے فانوس یوں جل رہے تھے کہ انہوں نے دودھیا روشنی کا ایک سیلاب سا بہا رکھا تھا۔ میں نے خاص طور پر یہ بات محسوس کی کہ کوٹھی میں چاروں طرف روشنی کا ایسا خاص انتظام کیا گیا تھا کہ ہر سو چراغاں جیسی کیفیت تھی۔ میں نے جس شخص کے قدموں کی چاپ سنی تھی وہ ریحان کا وفادار ڈرائیور تھا، جس کے چہرے پر برہمی کے آثار صاف نظر آ رہے تھے۔ وہ مجھے دیکھ کر چونکا، لیکن پھر اپنے تاثرات چھپا کر بولا، معذرت چاہتا ہوں، لیکن اس وقت چھوٹے صاحب کسی سے بھی نہیں ملتے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے معاملہ کسی کی زندگی یا موت ہی کا کیوں نہ ہو؟ ڈرائیور نے میری بات کے جواب میں دوبارہ سختی سے کہا، ہاں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، لیکن ایسے موقعوں کے لیے میں ہمیشہ موجود رہتا ہوں۔ تم تو اسی ساحلی مسجد کے طالب ہو نا؟ تو تمہارا نام عبداللہ ہے۔ تمہیں جو بھی اطلاع دینی ہے تم مجھے دے سکتے ہو۔ ڈرائیور نے اپنی جیب سے چند بڑے نوٹ نکالے اور میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ شاید وہ یہی سمجھا تھا کہ میں ریحان کی حیثیت دیکھ کر کچھ پیسے بٹورنے کے لیے اتنی دور آیا ہوں، اور خاص اسی مقصد کے لیے ریحان سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے نوٹ دوبارہ ڈرائیور کے ہاتھ پکڑائے۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، مجھے جو بات کرنی ہے اس کا براہ راست تعلق ریحان صاحب سے ہی ہے، لیکن اگر وہ واقعی اس قدر مجبور ہیں کہ مجھ سے ملنے کے لیے دروازے تک بھی نہیں آ سکتے تو مجھے واپس پلٹ جانا چاہیے۔ ہاں، البتہ ایک پیغام ضرور دے دینا کہ میں اس عورت کے بارے میں کوئی بات کرنا چاہتا تھا جو لیلا کی موت کی رات پہاڑی ٹیلے پر آئی تھی۔ میں اپنی بات ختم کر کے پلٹ گیا، لیکن میں نے مڑتے مڑتے بھی ڈرائیور کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزرتے دیکھ لیا۔ حالانکہ میں نے صرف اشرف سے ہی اب تک اس عورت کی قتل والی رات ٹیلے پر آمد کا سنا تھا، لیکن پھر بھی یہ صرف ایک اندھیرے میں چلایا ہوا تیر نہیں تھا۔ میرا وجدان نہ جانے کیوں مجھے بار بار اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ اس پر اسرار عورت کا اس قتل سے ضرور کوئی ایسا تعلق تھا جس کے دھاگے لیلا اور ریحان کے ماضی سے جڑے ہوئے تھے۔
میں شہر سے ساحل کی طرف جانے والی آخری بس لے کر جب ساحل پر اترا تو عشاء کی نماز ہو چکی تھی۔ جانے سے پہلے میں سلطان بابا کو بتا گیا تھا، پھر بھی وہ مسجد کے باہر مجھے اپنا انتظار کرتے ملے۔ مجھے دیکھ کر ان کے چہرے پر بشاشت سی آ گئی۔ جانتے ہو میاں، کسی استاد کے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشی کیا ہوتی ہے؟ میں ان کا مدعا سمجھ کر مسکرایا۔ جب وہ اپنے کسی نالائق شاگرد کو اپنے راستے پر قدم بڑھاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میری نالائق شاگرد والی اصطلاح پر وہ بھی مسکرا دیا۔ کال گڑھ سے نکلنے کے بعد میری زیادہ تر کوشش یہی رہتی تھی کہ میں سلطان بابا کی طبیعت کے پیش نظر انہیں کم سے کم زحمت دوں۔ ڈاکٹروں نے بھی انہیں سختی سے آرام کی تلقین کی تھی، اس لیے میں حتی الامکان ان کے ذہن پر کسی بھی طرح کا بوجھ ڈالنے سے احتراز کرتا۔ لیکن آج ان کی بات سن کر نہ جانے مجھے ایسا کیوں محسوس ہوا کہ سلطان بابا خود بھی دانستہ مجھے اس معاملے میں اپنا وجدان آزمانے کا موقع دے رہے تھے۔ شاید میری تربیت کا عملی دور شروع ہو چکا تھا اور اب زندگی کی گرہیں مجھے خود کھولنا تھیں۔ اگلے صبح فجر کے بعد میں ساحل پر چہل قدمی کرنے چلا گیا۔ صبح کی اوس سے بھیگی ٹھنڈی ریت پاؤں کے تلووں کو بہت بھلی لگ رہی تھی۔ مجھے حکیم صاحب نے کل ایک بار پھر گیلی ریت پر چلنے کا مشورہ دیا تھا۔ بقول ان کے یہ میرے کمزور اعصاب کے لیے بہت اچھا تھا۔ انہوں نے مجھے دھوپ اور گرمی سے بھی خود کو حتی الامکان بچانے کی ہدایت کی تھی۔ شاید جنون اور تپش کا آپس میں گہرا تعلق تھا۔ پھر سورج کا تانبا زمین پر بہنے کے چند لمحے بعد ہی، جب ابتدائی کرنیں شریر بچوں کی طرح آپس میں لڑتی جھگڑتی زمین کو سب سے پہلے چومنے کے لیے لپک رہی تھی، اور میں اپنی چہل قدمی ختم کر کے حجرے میں جانے کے لیے مسجد کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، تو میں نے اچانک اپنے شام والے تیر کو ٹھیک نشانے پر لگتے دیکھا۔ دور نیچے آتی کولتار کی سڑک پر سفید مرسیڈیز دوڑتی ہوئی اوپر پہاڑی کی جانب آ رہی تھی۔ یہ مرسیڈیز میں کل شام ہی ریحان کے پورچ میں کھڑی دیکھ چکا تھا۔ شاید شہر کے اندرونی راستوں کے لیے وہ یہی کار استعمال کرتا ہوگا۔ گاڑی چند لمحوں میں مسجد کے باہر ریت کے بڑے میدان میں پہنچ کر رک گئی اور اس میں سے ریحان کا ڈرائیور برآمد ہوا۔ وہ تنہا آیا تھا۔ چھوٹے صاحب تم سے کل شام نہ ملنے پر معذرت خواہ ہیں۔ انہوں نے مجھے تمہیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ تم چاہو تو ناشتہ وہیں چل کر لینا۔ سلطان بابا گاڑی کی آواز سن کر صحن میں نکل آئے تھے۔ میں نے ان کی جانب دیکھا۔ انہوں نے رضامندی کے اظہار میں دھیرے سے سر ہلایا۔ ڈرائیور کا نام یعقوب تھا اور وہ راستہ بھر بالکل خاموش رہا۔ میں نے بھی کوئی بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب ہم کوٹھی کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے تو دربان نے بتایا کہ ریحان صاحب کوٹھی کے پچھلے حصے میں بنے گولف کورس میں میرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ ایکڑوں پر پھیلی ہوئی جدید وضع کی کوٹھی تھی، جس کے اندر ہی گھاس کے اتنے وسیع لان تھے کہ ایک بڑے گھاس کے قطعے کو گالف کے کھیل کے لیے مخصوص کر دیا تھا۔ ہمارے گھر میں بھی پاپا نے فارم ہاؤس کے پیچھے ایک چھوٹا سا گالف کورس بنا رکھا تھا، لیکن مجھے کبھی بھی اس دھیمے کھیل کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ یعقوب کے ساتھ گاڑی سے اتر کر پچھلی جانب جاتے ہوئے میں نے ٹینس کورٹ اور باسکٹ بال کے پختہ میدان بھی بنے دیکھے۔ شاید ریحان اپنے تمام کھیلوں کے شوق گھر ہی میں پورے کر لیتا تھا۔ گھر کے اندر ہی ایک مصنوعی ندی بھی بنائی گئی تھی، جس پر بنا پل پار کرتے ہی دور بڑی بڑی سبز چھتریوں کے نیچے ریحان اور 2 افراد کا عملہ مجھے نظر آیا، جو ریحان کے گالف والی چھڑیوں کا بیگ اور گیند وغیرہ تھامے کھڑے تھے۔ ریحان نے ریت کے ایک چھوٹے سے مصنوعی ڈھیر کے پیچھے پڑی گیند کو بہت احتیاط سے تاک کر چھڑی کی ضرب لگا کر اچھالا اور گیند کچھ دور ایک چھوٹی سی ڈھلوان پر بنے ایک سفید گول سوراخ میں غائب ہو گئی۔ عملے نے ستائشی جملوں سے اپنے صاحب کی پذیرائی کی۔ مجھے دیکھ کر ریحان نے چھڑی عملے کے حوالے کی اور اپنے ہاتھوں پر پہنے چھوٹے سفید دستانے بھی یکے بعد دیگرے اتار دیے۔ عملہ ادھر ادھر ہو گیا اور ڈرائیور یعقوب بھی ایک خاص مقام پر آ کر رک گیا۔ میں دھیرے دھیرے چلتا ہوا ریحان کے قریب پہنچا۔ اس کے سفید کرمٹ جوتے گھاس پر عجیب سی آواز پیدا کر رہے تھے۔
اس نے میز پر پڑے جوس کے گلاس کے اوپر سے پلاسٹک کا کور اتارا۔ ناشتہ کرو گے؟ نہیں، میں ناشتے میں صرف 1 کپ چائے لیتا ہوں، ساتھ میں رات کی باسی روٹی کا کوئی بچا ٹکڑا۔ ریحان نے جوس کا ایک لمبا سا گھونٹ اپنے حلق سے نیچے اتارا اور قریب پڑی رس بھری کی پلیٹ سے ایک تازہ رس بھری اٹھا کر اپنے منہ میں رکھی۔ وہ حسب معمول کھویا کھویا سا تھا، جیسے مجھ سے نہیں، مجھ سے پرے کھڑے شخص سے بات کر رہا ہو۔ کیا مذہب کے لیے یہ جوگ لازمی ہوتا ہے؟ میں یعقوب کی کل کی پیسوں والی حرکت پر معذرت چاہتا ہوں۔ مجھے رحمان صاحب نے بتایا تھا کہ تم کسی اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہو۔ وہ تمہیں کچھ اور سمجھ رہا تھا۔ کل تم کچھ اہم بات بتانا چاہتے تھے، تم چاہو تو ہم کھل کر بات کر سکتے ہیں۔ ریحان نے اپنے اندر کی بے چینی کو اپنے سرد رویے سے بخوبی ڈھانپ رکھا تھا، لیکن اس کے لہجے کی لرزش کو میں صاف محسوس کر سکتا تھا۔ شاید لیلا اس کی ایسی کمزوری تھی جس کا ذکر آتے ہی وہ خود اپنے بنائے پہرے پھلانگ کر اپنے خول سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن عمر بھر کی پروئی خاردار تاروں کو کاٹنا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ میں نے غور سے اس کے ہاتھوں کی خفیف لرزش کو دیکھا۔ آپ نے یہی بات گزشتہ شام کیوں نہیں سنی؟ میں لیلا کے آخری لمحات کا واحد عینی شاہد ہوں۔ میری ذہنی حالت بھی کچھ ایسی بہتر نہیں کہ میں تمام باریکیوں کو ٹھیک طرح سے اپنے ذہن میں جمع رکھ سکوں، اس لیے میں شام ڈھلے آپ کے دروازے تک آیا تھا۔ ریحان نے اپنے لہجے کی تلخی کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ تمہیں ایک چھوٹی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ میں شام ڈھلنے کے بعد کسی سے ملاقات نہیں کرتا؟ میرے کاروباری حلقے میں بھی سبھی کو یہ بات پتہ ہے، اور میں اپنے معمول کے خلاف کبھی نہیں جاتا۔ کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ ریحان کی آواز بلند ہو گئی۔ نہیں، میں اپنے ذاتی معاملات پر بات کرنا پسند نہیں کرتا۔ بہتر ہوگا تم اس موضوع پر دوبارہ بات نہ کرو۔ میں نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ بہتر ہے، اگر ہم دونوں کے درمیان اعتماد کا اسی قدر فقدان ہے تو پھر میری یہاں موجودگی بھی بے معنی ہے۔ ریحان نے مجھے آواز دی۔ سنو، تم سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ سبھی جانتے ہیں کہ اس کا تعلق میرے بچپن کے ایک خوف سے ہے۔ میں انتہائی کوشش کر رہا ہوں کہ میں کسی طرح اپنے ہسٹیریا پر قابو پا سکوں، لیکن فی الحال میرے لیے اس موضوع پر بات کرنا بھی نہایت تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے۔ امید ہے اب تم مزید اصرار نہیں کرو گے۔ میں نے پلٹ کر اس کے جانب دیکھا۔ اس وقت روئے زمین پر اس سے زیادہ مجبور انسان شاید کوئی اور نہ ہوگا۔ اس نے بات جاری رکھی۔ یقین جانو، کل جب سے مجھے تمہارا پیغام ملا کہ تم لیلا کی آخری سانسوں کے شاہد ہو اور مجھے اس کے بارے میں کچھ بتانا چاہتے ہو، تو میں رات بھر نہیں سو پایا۔ تم نہیں جانتے کہ یہ محبت کس قدر ظالم اور جابر جذبہ ہوتا ہے۔ چاہے اب وہ اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن اس سے متعلق ہر ذکر، ہر یاد میرے لیے پہلے سے کہیں قیمتی ہو گئی ہے۔ میں اپنی ساری دولت دے کر بھی اسے جڑی چھوٹی سی چھوٹی بات، ہر یاد اپنے دل کی پٹاری میں بند کر لینا چاہتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہیں روپے پیسے یا کسی صلے کی ہرس نہیں ہے، لیکن میں تمہیں دل سے نکلی دعا کا خزانہ تو دے سکتا ہوں۔ کاش تم نے کبھی کسی سے محبت کی ہوتی تو آج میرے دل کا حال جان لیتے۔ ریحان اپنی بات ختم کر کے یوں ہانپنے لگا جیسے نہ جانے کتنی دور سے دوڑ کر آیا ہو۔ تو اب نوبت یہ آ گئی تھی کہ لوگ میرے حلیے کو دیکھ کر مجھے محبت کی دہائی دینے لگے تھے۔ بہرحال ریحان نے لیلا کے لیے اپنے جذبات کھول کر بیان کر دیے تھے۔ مجھے اس کے لہجے میں کوئی کھوٹ محسوس نہیں ہوا۔ ویسے بھی محبت کرنے والے اپنے اندر کوئی کھوٹ کیسے پال سکتے ہیں؟ محبت ہمارے اندر اتنی جگہ ہی کہاں رہنے دیتی ہے کہ کوئی اور جذبہ پنپ سکے۔ محبت ہمیں اندر سے بھر دیتی ہے، مکمل کر دیتی ہے۔ ریحان بھی اندر سے مکمل تھا،
لیلا کی محبت نے اس کے اندر کسی چھل کپٹ کا خانہ خالی ہی نہیں چھوڑا تھا۔ پھر اس کی آنکھوں میں یہ خوف کیسا تھا، یہ اذیت کیسی تھی جو اسے اپنا درد اندر دبائے رکھنے پر مجبور کر رہی تھی؟ میں پلٹ کر چند قدم آگے بڑھا اور ریحان کے بالکل قریب جا کر کھڑا ہوا۔ لیلا نے مجھ سے صرف ایک ہی جملہ کہا تھا، اس کے بعد وہ اپنی سانسیں ہار گئی۔ ریحان نے تڑپ کر میرے دونوں کاندھے اتنی زور سے پکڑ لیے کہ اس کی انگلیاں میرے شانوں میں پیوست ہونے لگیں۔ کیا لیلا نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے بتاؤ، خدا کے لیے مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ اور ٹھیک یہی وہ لمحہ تھا جب میرے ذہن میں بیک وقت بہت سے جھماکے ہوئے۔ مجھے آنکھیں پڑھنے کا دعویٰ کبھی نہ تھا، لیکن ریحان کی آنکھوں نے میرے اندر نہ جانے ایک ہی پل میں کتنی بصارتیں بھر دیں۔ شاید قدرت بیک وقت مجھ سے میری فرزانگی چھین بھی رہی تھی، اور میرے اندر دیوانگی کے ساتھ ساتھ ایک انجانی روشنی بھی کسی درد سے مستقل چھن کر آ رہی تھی۔ میں دھیرے سے بولا، لیلا نے مجھے صرف اتنا کہا تھا کہ میں نے اسے معاف کیا۔ ریحان کے سر پر جیسے کسی نے وزنی ہتھوڑے سے حملہ کر دیا ہو۔ وہ اپنا سر تھام کر وہیں کرسی پر گر گیا۔ دور کھڑے یعقوب کے ساکت وجود میں بے چینی سے حرکت پیدا ہوئی، لیکن شاید اس کی حد وہیں تک تھی۔ بادل ناخواستہ وہ پھر اپنے جگہ جم کر رہ گیا۔ ریحان کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے، اور اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اتنی جلدی نمودار ہوئیں جیسے کوئی کسی گیلے اسپنج کو دبا دے۔ پھر جب وہ بولا تو اس کی آواز لرز رہی تھی، لیکن وہ کس کو معاف کرنے کی بات کر رہی تھی یہ تو میں نہیں جانتا۔ شاید اسی انجان عورت کو جسے اس رات پہاڑی کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ ریحان بالکل ہی چپ ہو گیا۔ میرے مزید وہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ریحان کو لیلا کی یادوں کی بارات کو ڈولی چڑھانے میں گھنٹوں لگ جائیں گے۔ میں نے یعقوب سے کہا کہ وہ اپنے صاحب کا خیال رکھے، میں بس لے کر بستی چلا جاؤں گا۔ واپسی پر آتے ہوئے میں تھانہ ماہی کے سٹاپ پر اتر گیا۔ اسماعیل سنتری کے پاس کچھ دیر بیٹھ کر میں واپس بستی آ گیا۔ جانے اس دن گرمی ہی کچھ زیادہ تھی یا پھر خود میرا ہی دم حبس سے گھٹا جا رہا تھا۔ وہی ایک عجیب سی بے چینی چاروں طرف سے مجھے گھیر رہی تھی، جو مجھے ہمیشہ یہ احساس دلاتی رہتی تھی کہ کچھ انہونی ہونے کو ہے۔ شام تک میں بالکل ہی نڈھال ہو چکا تھا۔ مجھے سلطان بابا نے بتایا تھا کہ پیش گوئی الہام اور وجدان کا خود بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے۔ منوں اور ٹنوں جیسا وزنی اور ہمارے کومل انسانی وجود پر ایسے لمحات بے حد گراں اور بھاری گزرتے ہیں۔ تو کیا میرے شانوں کو بھی اس وجدان کا بھاری وزن توڑ رہا تھا؟ آج ہفتے کی رات تھی، لہٰذا ساحل پر اور پہاڑی ٹیلے پر غیر معمولی چہل قدمی تھی۔ کافی خاندان چھوٹے بچوں سمیت ساحل کی سیر کو آئے ہوئے تھے۔ مغرب سر پر آ گئی تھی، لیکن ابھی تک کافی لوگ ساحل کی اس ویران پٹی کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے۔ نماز کے بعد میرے اندر کی بے چینی نے مجھے ستایا تو میں ٹیلے کی چوٹی کی جانب چلا گیا۔ ملگجا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ ادھر ادھر فاصلے پر ٹولیوں میں بیٹھے ہنس بول رہے تھے، مشروبات پی رہے تھے، اپنے بچوں کے ساتھ دل بہلا رہے تھے۔ میں ان سب سے ذرا ہٹ کر بیٹھ گیا اور دور پہاڑی سے نیچے جھاگ اڑاتے سمندر کو دیکھنے لگا۔ وہی سمندر جس کے دوسرے کنارے پر زہرا رہتی تھی۔ جانے سلطان بابا نے اسے میرا پیغام بھیجا ہوگا یا نہیں۔ میرے اندر زہرا کو براہ راست مخاطب کرنے کی جھجک آج بھی روز اول کی طرح موجود تھی۔ اندھیرا بڑھ رہا تھا۔ اچانک مجھے کسی نے پشت پر موجود ٹیلے کے پیچھے سے دھیرے سے آواز دی، عبداللہ۔ میں چونک کر پلٹا، لیکن اندھیرے کی وجہ سے مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ میں اپنا وہم سمجھ کر پھر سمندر کی جانب متوجہ ہوا۔ اس بار آواز زیادہ واضح تھی، عبداللہ۔ عجیب سی کرخت لیکن نسوانی آواز کے تعاقب میں
میں نے ایک بار پھر اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کی، اور پھر اگلے ہی لمحے میرے سارے جسم کا خون ایک ہی پل میں میری نسوں میں جم گیا۔ اپنا آدھا چہرہ سرخ پلو میں چھپائے اور اپنے وجود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھکے وہ چٹان کی آڑ میں کھڑی تھی۔ ہاں، یہ وہی تھی جسے اس رات میں نے اس جگہ اپنی سرخ سینڈل کی ایڑی ٹوٹی چھوڑ کر بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جس کی تلاش میں پولیس در بدر بھٹک رہی تھی، اور جسے لیلا کے قتل کی رات چوٹی کی جانب آتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ وہ اس طرح چھپ کر کھڑی تھی کہ کچھ دور موجود ایک خاندان کو اس بات کی بھنک بھی نہیں پڑ سکتی تھی کہ وہاں کوئی اور موجود ہو سکتا ہے۔ ویسے بھی اندھیرا گہرا ہو چکا تھا اور ہماری باتوں کی آواز بھی بامشکل ہی وہاں تک پہنچی۔ میرے حواس ابھی تک جامد تھے۔ تم اس روز بھاگ کیوں گئی تھی؟ وہ غرائی۔ میرے پاس ان باتوں کے لیے وقت نہیں ہے۔ میں صرف تمہیں یہ کہنے کے لیے آئی ہوں کہ ریحان سے دور رہو۔ تمہارا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے خود کو مصیبت میں نہ ڈالو، ورنہ جہاں ایک جان گئی ہے وہاں دوسری بھی جا سکتی ہے۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ تو میرا شک صحیح ہے، لیلا کی موت تمہارے ہاتھوں ہوئی ہے، وہ دبی آواز میں چلائی۔ نہ جانے مجھے ایسا کیوں لگا جیسے وہ آواز بگاڑ کر بول رہی ہے۔ تم اپنے کام سے کام رکھو مولوی، اور تم نے ریحان سے جھوٹ کیوں بولا کہ اس رات لیلا نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ میں اسی ٹیلے پر موجود تھی جب وہ نیچے گری تھی۔ اس وقت نیچے کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے نہیں مارا، لیکن اگر وہ میرے اور ریحان کے درمیان آنے سے باز نہ آتی تو میں واقعی اسے ختم کر دیتی۔ اس کی آواز میں اس قدر صفاقی تھی کہ میرے اندر تک لرز کر رہ گیا۔ اس نے آج بھی اپنا آدھا چہرہ پوری طرح ڈھک رکھا تھا، لیکن نہ جانے کیوں مجھے اس کی شخصیت میں کسی بڑی کمی کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر غرائی۔ میں تمہیں آج آخری بار تنبیہ کرنے آئی ہوں کہ اگر تم نے دوبارہ ریحان کے دل میں اس منحوس لیلا کی محبت جگانے کی کوشش کی تو اگلا نمبر تمہارا ہی ہوگا۔ اچانک 3-4 بچے اپنی گیند کے پیچھے پیچھے چوٹی کی جانب دوڑے اور ان کی مائیں انہیں روکنے کے لیے ان کی طرف لپکیں۔ جو ہی چند لوگ ہمارے درمیان حائل ہوئے اور ایک لمحے کے لیے میری توجہ ہٹی تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو وہ کسی چھلاوے کی طرح وہاں سے غائب ہو چکی تھے۔ میں فوراً بھاگ کر چٹان کے پیچھے پہنچا۔ مجھے دور اندھیرے میں ایک ہیولا تیزی سے دوڑتے ہوئے اس جانب بڑھتا نظر آیا جہاں کچھ لوگوں کی گاڑیاں پارک تھیں، اور ہم دونوں کے درمیان فاصلہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جلدی میں اس کی جانب دوڑا۔ آج وہ کسی دوسری گاڑی میں آئی تھی۔ شاید اسے پولیس کے پہرے کا اندازہ ہو گیا تھا، لیکن وہ شاطر تھی۔ اس نے ساحل پر آنے کے لیے ہفتے کی شام کا انتخاب کیا تھا، جب ویکنڈ منانے کے لیے شہر کے بہت سے گھرانے اس پوائنٹ کا رخ کرتے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر چکی تھی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی گاڑی فراٹے بھرنے لگی۔ دفتن مجھے اندھیرے میں ٹھوکر لگی اور میں منہ کے بل ریت پر گر گیا۔ اٹھتے وقت میری نظر ریت میں دھسی ایک چھوٹی سی چیز پر پڑی اور میری آنکھیں پتھر ہو گئیں۔ میں وہیں ڈھہ گیا۔ میں جان چکا تھا کہ وہ عورت کون تھی۔